یاد رکھیں سسر سے پردہ تو فرض نہیں ہے، لیکن سسر کے ساتھ جسم کو جو ہے نا جیسے مصافحہ کر لینا یا سسر بہو کے جو ہے نا وہ پیشانی پہ پیار کرے، یہ جائز نہیں ہے، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ یہ رشتے ایسے نہیں ہے کہ اس سے آپ یعنی کوئی ایسا اتنا کلوز ہو جائیں ان سے۔ تو علماء نے بیان کیا ہے کہ سسر بہو کو پیار کرنے کے لیے صرف سر پہ ہاتھ رکھ سکتا ہے، بس اس سے مصافحہ نہیں کر سکتا، وہ اس کے جسم کو ہاتھ نہیں لگا سکتا۔ بعض علاقوں میں ہم نے دیکھا ہے وہ سسر صاحب حج کر کے آ رہے ہیں، بہو لینے کے لیے گئی ہوئی ہیں تو وہ گلے مل رہے ہیں آپس میں، یا بہو حج کر کے آ رہی ہے سسر صاحب گلے مل رہے ہیں۔ یہ بہت بڑی بے شرمی کی بات ہے، اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ علماء نے بیان کیا اگر سسر بہو میں کوئی ذرا سا بھی ناجائز تعلق قائم ہو گیا تو یہ بہو کا رشتہ اپنے شوہر پہ، یہ بہو حرام ہو جاتی ہے، نکاح ختم ہو جاتا ہے اس سے۔ بہت اس طرح ساس اور داماد کا جو معاملہ ہے، تو ساس پیار کرنے کے لیے داماد کے سر پہ ہاتھ رکھے، بس بیٹا ہے اتنا کافی ہے، سر پہ ہاتھ رکھے، داماد سے مصافحہ نہیں کر سکتی۔ اسی طرح داماد حج سے آ رہا ہے یا ساس صاحبہ حج سے آ رہی ہیں، وہ داماد سے جناب گلے ملے جا رہے ہیں، یہ بالکل اجازت نہیں ہے، اس کی اتنا فری ہونے کی اجازت نہیں ہے، یہ بے حیائی ہے، اسلام نے اس کو غلط قرار دیا ہے۔ تو صرف اتنا ہو کہ داماد جب گھر آیا تو ساس اس کے سر پہ ہاتھ رکھے، بس اس سے آگے آپ بڑھیں گے تو یہ اللہ کی حدود سے تجاوز ہو جائے گا۔ تو آج گھروں میں یہ حیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایک فیصلہ کریں بھائی، جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، ایک فیصلہ کر لیں۔ اگر جنت میں جانا ہے تو حیا والا ماحول اللہ چاہتے ہیں، اور جہنم میں جانا ہے تو جو مرضی کرتے پھریں۔ غیر مسلم نے تو جہنم میں جانا ہے نا، تو ان کے ہاں تو نائٹ کلب بھی ہیں، شرابیں بھی ہیں، سب کچھ حلال ہے ان کے ہاں۔ لیکن مسلمان اگر جنت میں جانا چاہتا ہے تو اسے حیا والا راستہ اختیار کرنا پڑے گا، اسے حیا کو ترقی دینی پڑے گی۔ ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ فرماتے ہیں جو لوگ بے حیائی کو فروغ دیتے ہیں مسلمان معاشرے میں، ان کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ دنیا میں عذاب تو سزا ہے جو حکومت دیتی ہے، آج کل وہ دے نہیں رہی، تو دنیا کی سزا سے تو بچ جاتے ہیں لیکن آخرت کی سزا سے نہیں بچ سکتے۔ ساس سے زنا ہو گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون، بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو گئی۔ جب زنا ہو گیا تو بیوی سے نکاح ٹوٹ گیا، ختم ہو گیا، حرمت مصاہرت ثابت ہو جاتی ہے۔ اور جب کسی سے زنا ہو کسی عورت سے تو پھر اس کے اصول اور فروع یعنی اس کے والدین اور اس کی اولاد دونوں مرد پر حرام ہو جاتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، توبہ استغفار کا اہتمام کرنا چاہیے، اللہ سے دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ میرے پاس اس طرح کے کئی کیسز آئے ہیں، جو کچھ یعنی سسر ہیں انہوں نے بہوؤں کے ساتھ کیا ہے، اور جو داماد ہیں انہوں نے ساسوں کے ساتھ کیا ہے، یعنی انورٹڈ کاماس میں۔ تو اور اس کے بعد جو ایک نئی گیم وہ مسارت والا بھی مسئلہ شروع ہو جاتا ہے نا، فقہ فقہ۔ مسئلہ یہ ہے کہ جی میں اب کوڈ ورڈز میں بات کروں گا، صرف شادی شدہ لوگوں کو سمجھ آ رہی ہوگی، اور ان کو اشارہ کرانا ہی کافی ہوتا ہے، باقیوں کو تو ضرورت ہی نہیں ہوتی بتانے کی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں، اچھا ان کو آپ بتائیں گے، ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی اگر کوئی شخص یعنی شہوت کے ساتھ اپنی ساس کو چھو لے، ٹچ کر لے، تو اس شخص کی بیوی اس پہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے اگر کوئی سسر اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ چھو لے، اس بیچارے کے خاوند کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، وہ اس کے لیے ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، اس کے خاوند کے لیے۔ یہ فقہ نفی کا پیٹ مسئلہ ہے، بار شریعت میں لکھا ہے، در مختار میں، رد المختار میں، اور اس کو بڑا وہ فخری ہے، جب کسی کی شادی ہونے لگتی ہے نا تو اس کو کتابوں میں پڑھاتے ہیں یہ مسئلہ۔ اس طرح کے معاملات سے وہ نہ وہ بیوی اپنے خاوند کے حق سے نکلتی ہے، اور نہ وہ اس کے خاوند کے حق سے اس کی بیوی نکل جاتی ہے۔ یہ یعنی مسارت والا بھی لوگ پوچھتے رہتے ہیں، تو میں نے حصول برکت کے لیے آپ کو